بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، میرے سامنے میرے پیش نظر ملتان کے ایک مولوی تقی شاہ کی ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں وہ شہادت ثالثہ در تشہد نماز پڑھنے والوں کے خلاف عرضہ سرائی کر رہا ہے اور اس مسئلے کو ایک جنگ بنا کر پیش کر رہا ہے اور مومنین میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ مولویوں کی جنگ نہیں ہے بلکہ آپ بھی اٹھیں اور جو غیر ملکی ایما پر شہادت ثالثہ در تشہد نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں ان کا محاسبہ کریں، اور بھی کافی سارے ایسے بےہودہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، یعنی کم ظرف اور جاہل خطیب جو ولایت علی در تشہد نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں ان کا محاسبہ کرو، یا اس طرح کے وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ اس مولوی کو جواب دیا جائے جو یہ کہہ رہا ہے کہ تشہد نماز میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں، اگر اللہ رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی یہ مرضی ہے تو پھر ثابت کرو۔ 1400 سال کے بعد اگر تم نے اپنی طرف سے داخل کیا ہے تو یہ تم نے بہت زیادتی کی ہے اور نماز کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اس طرح یعنی کافی ایسے بیانات دے رہا ہے۔ آپ خود بھی ملاحظہ فرما لیں، یہ ویڈیو کلپ بھی موجود ہے سوشل میڈیا پر جس میں وہ شہادت ثالثہ پڑھنے والوں کے خلاف عرضہ سرائی کر رہا ہے، زہر اگل رہا ہے، مومنین میں فتنہ فساد اور انتشار کی ہوا کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو کلپ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد ہمارا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ اس لیے ولایت علی کی شہادت تشہد میں دینے والوں، اگر یہ تمہاری مرضی ہے تو تم جانو اور تمہارا کام جانے، اور اگر اللہ اور رسول و امام کی مرضی ہے تو ثابت کرو۔ اور جو بات 1400 سال سے ثابت نہیں ہوئی آج تم کیسے ثابت کر گزرو گے؟ اس لیے اے اہل ایمان، اس وقت ہر شخص کا فریضہ ہے خاموش مت بیٹھے، اپنی نسلوں کو مومن بنانے اور مومن رہنے کی تلقین کرے۔ اس میں رشتہ داری اور اس میں برادری کا کوئی تعلق نہیں۔ چند کم ظرف اور کم عقل قسم کے خطیب بعض دشمن اسلام قوتوں کی سازش پر چل نکلے ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، کل یہ مسئلہ کسی اور عنوان سے شروع ہوا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں اسی مسئلے کو مرجعیت کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اسی مسئلے کو تقلید کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اسی مسئلے کو مرکزیت کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اسی مسئلے کو علیحدہ اپنے حلقے بنانے اور شیعہ میں ٹوٹ پھوٹ کرنے اور تفرقہ پردازی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ تمام مسلمات شیعہ کے خلاف زبان درازیاں شروع ہیں۔ جو بات ہم کل کہتے تھے یہ کسی اور کی سکھائی ہوئی بات ہے، آج اس مسئلے کو آپ کھلے عام دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے ظاہر ہو رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں مرجعیت کے خلاف، زبان درازیاں شروع ہیں۔ یہ تو ہماری ہی زندگی میں ہو گیا، اللہ جانے آگے یہ کیا کرنے کو چاہتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، ہماری ذمہ داری کچھ بنتی ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ مولویوں کی جنگ ہے۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ بڑے آرام سے بیٹھے، یہ مولویوں کی جنگ ہے۔ نہیں میرے دوست، یہ مولویوں کی جنگ نہیں، یہ دوستان علی اور دشمنان علی کی جنگ ہے۔ اور تو کر، امام حسین کربلا کیوں گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے شہادت ثالثہ مقدسہ در تشہد نماز اپنی مرضی سے داخل نہیں کیا، اور نہ ہی اپنی مرضی سے ہم پڑھتے ہیں، نہ ہی اسے 1400 سال کے بعد آج داخل کیا گیا ہے یا 10-20 سال پہلے داخل کیا گیا ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے قرآن پاک ترجمہ تفسیر مقبول احمد دہلوی ہے، اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اے میرا رسول نماز میں بلند آواز سے بھی نہ پڑھو اور اس میں چپکے چپکے بھی نہ پڑھو،
بلکہ ان دونوں کے بین بین یعنی درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ تو معصوم سے پوچھا گیا امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ مولا اس سے مراد کیا ہے کہ نماز میں کون سی چیز نہ چپکے چپکے پڑھنی ہے نہ ہی بلند آواز سے پڑھنی ہے بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے؟ تو معصوم امام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد لا تجہر بولایت علی ابن ابی طالب فهو فی الصلاۃ، اس سے مراد نماز میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی ہے۔ تو یہ انہوں نے ترجمہ تفسیر مقبول احمد دہلوی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور وہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی ہے۔ اور یہ صفحہ نمبر ہے اس کا 906، صفحہ نمبر 906 پر انہوں نے تحریر کیا ہے کہ لا تجہر بصلاتک کا یہ مطلب ہے کہ علی مرتضیٰ کی ولایت کا اور جو کچھ میں نے ان کو عطا کیا ہے اس کا اس وقت تک پورا اظہار نہ کرو جب تک کہ میں تم کو اس کی بابت حکم نہ دوں، اور ولا تخافت بہا کا یہ مطلب ہے کہ خود علی علیہ السلام سے اس کو نہ چھپاؤ بلکہ جو ان کی منزلت ہے خود ان کو جتلا دو۔ اب یہ نماز میں پڑھنے کے متعلق ولایت علی علیہ السلام کا ذکر اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ واضح طور پر یہ معصوم کا فرمان ایک تو اس آیت کے ضمن میں موجود ہے، دوسرا ایک اور آیت موجود ہے سورہ مریم کے اختتام پہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيَجْعَلَ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ سَيَجْعَلَ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ اس آیت کی تفسیر میں معصوم فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے آخری حصہ میں، نماز کے بعد نہیں، یہاں پہ لکھا ہے نماز کے آخری حصہ میں، ایسی بلند آواز سے کہ لوگ سن رہے تھے، جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو مومنوں کے دل میں علی کی محبت اور منافقوں کے دل میں علی کی عظمت و ہیبت ڈال دے۔ یعنی اب رسول اپنی نماز کے آخری حصہ میں علی کی محبت اور علی کی عظمت و ہیبت کا ذکر فرما رہے ہیں نماز کے آخری حصہ میں۔ یہ بھی ترجمہ تفسیر مقبول احمد دہلوی ہے۔ ایک اور بھی روایت اس میں موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر ہے 1043 صفحہ پر، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک روز عبداللہ ابن مسعود رسول پاک کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حق دکھلائیے کہ میں اس کی مطابقت کروں۔ حضرت نے فرمایا اے ابن مسعود حجرہ میں جا۔ جب میں وہاں داخل ہوا تو دیکھا کہ علی ابن ابی طالب نماز میں مشغول ہیں اور ہر نماز میں درگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہیں خدایا بحق محمد مصطفیٰ جو تیرے خاص بندے اور رسول ہیں تو میرے گناہگار شیعوں کو بخش دے۔ میں حجرہ سے نکلا کہ جناب رسول خدا کی خدمت میں پیش ہوں اور واقعہ کی خبر دوں۔ جب میں آن حضرت کے قریب آیا آن جناب بھی رکوع و سجود میں مصروف پایا، آن جناب کو بھی یعنی رسول خدا کو بھی رکوع اور سجود میں مصروف پایا، اور وہ یہ فرماتے تھے خدایا تو اپنے خانہ زاد علی ابن ابی طالب کے صدقہ میں میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے۔ مسعود کہتے ہیں کہ میرے اوپر سخت گریہ طاری ہوا اور اتنی جزا و فضا کی کہ مجھے غش آ گیا۔ پاسبان حضرت نے سر مبارک بلند کر کے فرمایا ابن مسعود تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گیا؟ میں نے عرض کیا معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے تو یہ دیکھا کہ علی ابن ابی طالب آپ کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کرتے ہیں اور آپ ان کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ مقصود یہ ہے یہ روایت بیان کرنے کا کہ رسول پاک اور حضرت علی علیہ السلام اپنی نماز کے رکوع و سجود میں علی علیہ السلام اور ان کے گناہگار شیعوں اور اپنی گناہگار امت کا ذکر کر رہے ہیں رکوع اور سجود میں۔ تو یہ تین مقامات اس میں موجود ہیں کہ نماز میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر اور مولا علی علیہ السلام کا نام موجود ہے۔ تو جتنی بھی تفاسیر اہل بیت علیہ السلام ہیں سب تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ لا تجہر بولایت علی ابن ابی طالب فهو الصلاۃ، کہ اس سے مراد
نماز میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی ہے۔ یہ میرے سامنے تفسیر نور الثقلین ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 کے ضمن میں، اس میں بھی صفحہ نمبر 294 پر انہوں نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا تجہر بے ولایت علی ابن ابی طالب فہو فی الصلاۃ، کہ اس سے مراد نماز میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ اس سے مراد نماز میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی ہے، صفحہ نمبر 294 ہے۔ یہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے، اور عربی میں یہ الفاظ ہیں لا تجہر بے ولایت علی ابن ابی طالب فہو فی الصلاۃ، کہ نماز میں علی کی ولایت کی گواہی بلند آواز سے نہ دو اور نہ ہی اس میں چپکے چپکے دو، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرو، اور غدیر خم کے دن اس کے اظہار کی اجازت دے دی گئی۔ تو یہ تفسیر نور الثقلین عربی میں بھی میرے پاس موجود ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور یہ تفسیر صافی ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اس سے مراد نماز میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 999، صفحہ نمبر تفسیر صافی کا 999 ہے۔ یہ اردو میں بھی میرے پاس موجود ہے، عربی میں بھی موجود ہے، یہ تفسیر صافی ہے۔ اور بھی جتنی مذہب شیعہ کی تفاسیر اہل بیت علیہ السلام ہیں، یہ 1000 سال پرانی تفسیر ہے، تفسیر عیاشی، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ صفحہ نمبر 85 پر انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی ہے۔ یہ دیکھ لیں صفحہ نمبر 85 پر، اور یہ آج سے 1200 سال پرانی کتاب ہے، بلکہ 1100 سال پرانی کتاب ہے۔ یہ یہ ہے ابو جعفر محمد بن حسن فروخ الصفار کی، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی کی یہ تحریر ہے۔ اس نے یہ بصائر الدرجات، یہ تفسیر قرآن تحریر کی تھی، اور اس کے صفحہ نمبر 224 پر انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نماز میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی ہے۔ یہ تفسیر اہل بیت ہے، یہ آج کل کا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو 1000 سال پرانی کتاب ہے، 1100 سال پرانی کتاب ہے۔ اور بھی میرے پاس موجود ہیں کتابیں، یہ مصباح المتہجد ہے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی، اور قدیم چاپ ہے ہاتھوں کی لکھی ہوئی، یہ اس کے صفحہ نمبر 34 پر انہوں نے تشہد نماز میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کو انہوں نے تحریر کیا ہے کہ اس سے تشہد نماز میں 2 گواہیوں کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دینی چاہیے۔ اور بھی میرے پاس یہ فقہ الرضا بھی موجود ہے، یہ فقہ الرضا مولا رضا علیہ السلام کے حرم میں موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر ہے اس کا 105 اور 106، 105 اور 106 صفحہ پر انہوں نے تشہد نماز میں 105 6 بلکہ 7 8 صفحہ ہے، 107 اور 8 صفحہ پر انہوں نے 2 گواہیوں کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کو تحریر کیا ہے۔ اور یہ میرے پاس یہ کتاب ہے ہدایت الناظرہ، یہ بھی آج کل کی کتاب نہیں ہے، 1186 ہجری میں اس کے لکھنے والے محدث یوسف بحرانی کی وفات ہے، انہوں نے افضل تشہد لکھا ہے 1186 ہجری میں، یعنی آج سے 350 سال پہلے انہوں نے اس کتاب میں افضل تشہد لکھا تھا، کہ افضل تشہد یہ ہے کہ 2 گواہیوں کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دینی چاہیے۔ یہ 451 صفحہ پر انہوں نے افضل تشہد لکھا ہے۔ اور بھی یہ میرے پاس مستدرک الوسائل ہے، یہ بھی کوئی آج کل کی کتاب نہیں ہے، بلکہ لکھنے والے کی 1320 ہجری میں وفات ہے، محدث حسین نوری طبرسی علیہ الرحمہ کی 1320 ہجری میں وفات ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں تحریر کیا ہے کہ صفحہ نمبر 332 پر کہ 2 گواہیوں کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دینی چاہیے۔ یہ بھی آج سے 100 سال پرانی کتاب ہے۔ یہ ایک اور کتاب ہے مستند الشیعہ، اس کا صفحہ نمبر 379 ہے۔ ملا احمد نراقی علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب میں تشہد نماز میں 2 گواہیوں کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کو تحریر کیا ہے۔ یہ ایران عراق کی کتابیں ہیں، مولانا صاحب
मौलवी तकी शाह साहब अब जहालत का मुजाहरा ना करें, खुलेपन का, बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए। ये उलमाए तशय्यो की किताबें हैं, फिक़ह जाफरिया की किताबें हैं, ये अहदीस और तफसीर और फिक़ह की किताबें हैं, जिनमें तशहुद नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही मौजूद है। ये ईरान से ये किताबें लेकर आया हूँ, ईरान की लाइब्रेरियों में ये किताबें मौजूद हैं। आप ईरान में क्या कहते रहे हैं? आपको जब अपनी फिक़ह की किताबों का ही इल्म नहीं है कि उनमें तशहुद नमाज में 2 गवाहियों के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही मौजूद है, तो फिर आप ये जिहादत का मुजाहरा क्यों